یونیورسٹی کی جو ایکسٹرنل ہاسٹل کی جو اسٹوڈنٹس ہے فیمیل جو ہے وہ آئس وغیرہ اس طرح کے نشے کنزیوم کرتی ہیں، لیسبین جو ہے تو یہ چیز وہ ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ڈرگز ایڈکشن جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو سائیکو ارباب جو ہے وہ خود ایک پبلک فگر تھی۔ انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایسے کام کر لے کہ اس کے بعد اس کی نیکی میں اضافہ ہو۔ تو جب میں اس کے پروفائل میں گیا میں نے بھی وہی سانگ سنے، اس کے ویڈیو دیکھے، وہ سب کچھ دیکھا، تو میں نے کہا کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا دیکھنے سے بندی کے اور لونلینس اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر دنیا سے وہ بیزار سا ہو جاتا ہے، تو اوبیسلی دے ول گو فار سوسائڈ۔ یہ ٹیبلٹ جو ہے آج کل یہ بہت فریکوینٹلی یوز ہو رہی ہے، تو یہ فرسٹ آف آل جو میجورٹی ٹک ٹاکر جو ہے ہمارے پاس وہ یہی گولی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ استعمال نہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات تو صحیح ہے J91 نیوز کی جانب سے، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عاطقہ خان۔ اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی آف پشاور میں، اور ایک اور ٹاپک لے کے میں آ گئی ہوں حاضر۔ تو ہم بات کریں گے آج سائیکو ارباب جو کہ بہت ہی فیمس انفلوئنسر اینڈ ٹک ٹاکر ہے، کہ ان کی خودکشی کی کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی، ادھر کے طلبات سے پوچھتے ہیں۔ تو چلیے آئے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ثناء اللہ ہے۔ ثناء اللہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی ایس ہسٹری کر رہا ہوں یونیورسٹی آف پشاور سے۔ یہ میں آپ سے کویشچن کرتی ہوں کہ ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ یہ ہائی اپ نیوز گئی بھی ہے کہ سائیکو ارباب جو ایک انفلوئنسر اور ٹک ٹاکر تھی، ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے 200 نیند کی گولیاں کھا کے خودکشی کر لی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میرا خود کا رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہو، پازیٹیو طریقے سے، تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ لیکن آپ اگر اس پہ غلط چیزیں، نگیٹیو اسپیکٹ اگر وہ آپ کے دیکھ لے تو وہ بہت ہی غلط ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ریسنٹلی ٹک ٹاک وغیرہ یہ جو شغل میلے کی چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے، تو اسی وجہ سے بندے کو ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس پہ لگے رہتا ہے۔ اور اگر آپ پازیٹیو چیزیں دیکھ لیں، جیسے کہ ابھی آیا ہے نیا اے آئی آیا ہے وغیرہ ایپس آئے ہیں جو جس سے اسٹوڈنٹ کو بہت فائدہ ملتا ہے، تو اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ اچھا ہے، لیکن آپ اگر اس کے نیگیٹو اسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ کچھ لوگوں کے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ کیا نیم ہے؟ سعد، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی بی آنرس کر رہا ہوں IMS ڈپارٹمنٹ سے۔ ساتھ مجھے یہ پتا ہے کہ ریسنٹلی ابھی ایک ٹک ٹاکر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے جس کا نام سائیکو ارباب تھا، اور وہ بہت فیمس تھی، اس نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آیا کہ یہ سوشل میڈیا آج کے دور میں کیسا ہے، اس پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے ہماری نوجوان نسل پہ؟ جی اب سر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے نوجوان زیادہ تر وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے، اور میرے نزدیک جو سائیکو ارباب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس کی کوئی اپنی پرسنل مسئلہ ہوگا ان کا، اس وجہ سے وہ ایک میں نے سنا کوئی ٹیبلٹس وغیرہ کہی ہے، اور یہ ٹیبلٹس جو ہے آج کل یہ بہت فریکوینٹلی یوز ہو رہی ہے، تو یہ فرسٹ آف آل جو میجورٹی ٹک ٹاکر جو ہے ہمارے پاس وہ یہی گولی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ استعمال نہ کریں۔ اور یہ اس گولیوں کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پر ہے، تو یہی جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو خریدتے ہیں۔ میں اگر آپ بتاؤں تو مزے کے لیے وہ لوگ یہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہونا نہیں چاہیے کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی بند کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا بہت سی چیز ہے، آپ اس کو بینیفیشل چیز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، بٹ ہونا چاہیے کہ حکومت کو چاہیے اسپیشلی کہ وہ اس چیز کو بند کرے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کو، کہ نوجوان نسل کو اس چیز کی بالکل آگاہی نہ، پتہ ہی نہ چلے اس کو۔ کیا نیم ہے؟ میرا نام محمد جمال ہے، اور میں پشاور یونیورسٹی میں BS فائنانس اینڈ اکاؤنٹ کر رہا ہوں، اور لاسٹ سیمسٹر میں ہوں، 8 سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو یہ ٹک ٹاکرز انفلوئنسر کا ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے سائیکو ارباب کا کہ انہوں نے سوسائڈ کر لی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائیکو ارباب کو تو پہلے میں جانتا بھی نہیں تھا، جب اس کی سوسائڈ ہو گئی، اس کی دن ڈیتھ ہو گئی، تو میرے ایک دوست نے مجھے ویڈیو فارورڈ کر دی، لکھا کہ یہ دیکھ لو اس دنیا کی حالت یہی ہے۔ اور اب میں کیونکہ زیادہ تر ٹک ٹاک میں ان لوگوں کو فالو نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، کیونکہ میں خود کی کچھ اپنے مصروفیات زیادہ تر ہیں، تو جب میں نے دیکھا تو اس کی پھر میں نے پروفائل دیکھی اس کی ٹک ٹاک پر، میں نے ID سرچ کی، اس کی جب دیکھا اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، تو میں نے یہی ایک چیز سمجھی کہ انسان کو جو بھی کرنا ہے اس طرح کر لے کہ بحیثیت ہم مسلمان ہو کے کہ ایسی چیزیں کر لے، ایسی ویڈیو بنا لے کہ وہ کوئی اچھا سا پیغام لوگوں کو دے۔ اگر یہی چیز ہم کر لے کہ ہم مر بھی جائیں اور پھر بھی ہمارے گناہ لکھتے ہو، تو یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایسے کام کر لے کہ اس کے بعد اس کی نیکی میں اضافہ ہو۔ تو جب میں اس کے پروفائل میں گیا میں نے بھی وہی سانگ سنے، اس کے ویڈیو دیکھے، وہ سب کچھ دیکھا، تو میں نے کہا کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہونی چاہیے۔ تو اسے یہ سبق سیکھنی چاہیے کہ دیکھو وقت کا کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے، جب بھی ہم اس دنیا سے جا سکتے، اور ایسے کام کرنا چاہیے اس معاشرے کو پازیٹیو، ہمیں ایجوکیشن کی طرف سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے،
اور جو آج کل لوگ سوشل میڈیا کی یوز کر رہے ہیں، میرے بہت سے دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلو ٹک کس طرح ملے گا اور ہم کیسے زیادہ فالوور کو اٹین کر لیں گے. یہ ایک سٹیٹس یہ لوگ کرتے کہ یہ ہمارا ایک سٹیٹس ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں. اپنے آپ کو کامیاب بنانا، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، یہ چیز ایک سٹیٹس بننا چاہیے. لیکن ہمارے لوگوں کا ایک ذہن ان لوگوں نے بنایا ہے کہ بس یہ ٹک ٹاک یہ ایک خیالی دنیا ہے. یہ نوجوانوں نے جو سائیکو ارباب کی سوسائڈ کا سنا ہے سوشل میڈیا پہ بہت وقت، کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ کیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے کسی کو مارا. تو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، عیب کے علم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کچھ بھی پتہ نہیں کہ اس نے خودکشی کر دی، کس نے مارا ہے، اس کا کچھ بھی علم ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نہ وہاں پر موجود ہے. اپنی طرف سے کوئی بھی ہم کمنٹ اس کے بارے میں نہیں کر سکتے. کیا نیم ہے اور کیا کرتے ہیں؟ میرا نام سدیس الرحمان ہے. بیسیکلی میں ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں اور پشاور یونیورسٹی میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میڈیا کے بندے ہیں. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ ریسنٹلی جو سائیکو ارباب بہت ہی فیمس انفلوئنسر اینڈ ٹک ٹاکر ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، سوسائڈ انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک بات ایک دن اپنے کزنس کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ جو ڈرگز یا نشہ ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے. ایک وقت تھا کہ معاشرے میں نوجوانوں کے لیے عام سگریٹ پینا بھی جو ہے وہ بہت برا تصور کیا جاتا تھا. لیکن اگر یونیورسٹی لیول پہ، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں اس یونیورسٹی کا، اگر اس لیول پہ بات کی جائے تو یہاں پہ ڈرگز بہت زیادہ ہو گئے. خاص کر اگر ہم حشیش کی بات کریں تو بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. ایون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں ہاسٹلز میں، ڈپارٹمنٹس میں. تو یہ چیزیں ان کا پھر انجام ہی جو ہے وہ آخر میں ایسا ہی ہونا ہے. سائیکو ارباب کا جو کیس ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ تھی اس سرکل میں. جو میری انفارمیشن ہے یا مجھے جو سوشل میڈیا سے جو انفارمیشن مجھے ملی ہے اس کے مطابق اس کا سرکل ہی، چونکہ وہ ہم جس سے کہتے ہیں کہ تھوڑے زیادہ ماڈرن لوگ، تھوڑے جو ہے وہ اوپن مائنڈڈ جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر، تو یہ اس طرح کے لوگ تھے. اور انفارچونیٹلی یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو ہماری جو جنریشن ہے، جو اس وقت ہم ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اس کے بہت خطرناک نتائج سامنے آئیں گے. کیونکہ یہ تو ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، لیکن وہ لوگ جو میڈیا کو اپروچ نہیں کر سکے یا جو پبلک فگر نہ ہو، ان کے ساتھ ایسے حادثات عموماً ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سائیکو ارباب کی جو موت کا سبب ہے ہمارے نوجوانوں پہ کیا اثر ڈال سکتی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں نوجوانوں کو تو اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ اگر اس چیز کو جو ہے وہ ڈرگز ایڈکشن، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یوزولی عام طور پر جب ایک انسان اس چیز کو، اس سرکل میں داخل ہوتا ہے تو وہ امیجیٹلی اس چیز میں ایڈکٹ نہیں ہو جاتا، وہ تھوڑا ٹائم فریز لیتا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس چیز سے آپ لوگ سبق لیں. اس کا آخری انجام بھی یہی ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ڈرگز ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے نشے کے اس کو لت کو پورے کرنے کے لیے چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، ایون کہ لوگوں کے حقوق کو بھی جو ہے وہ پامال کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا کتنا رد عمل ہے اس میں؟ دیکھیں، اگر ہم اس پر بات کریں تو سائیکو ارباب جو ہے وہ خود ایک پبلک فگر تھی، ٹک ٹاکر تھی. تو یہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا میں، میری جو انفارمیشن اس کے مطابق سوشل میڈیا میں آنے کے بعد، فیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سرکل میں آئی اور اس نے اس چیز کو جو ہے وہ کنزیوم کرنا اور اوور ڈوز کنزیوم کرنا شروع کر لیا. میرے خیال میں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اس چیز کو، ڈرگس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. حکومت سے کچھ درخواست ہے؟ حکومت سے میرا یہی درخواست ہے کہ وہ تھوڑا جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو یا اینٹی نارکوٹکس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا ٹائٹ کر لیں. خاص کر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو ایجوکیشنل سیکٹرز ہے، کالجز اینڈ یونیورسٹیز، ینگسٹرز میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. دونوں میں یکساں، دونوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. ایون میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں جو کہ میں جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے خود کسی اور، میں نے یہ سنا ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے جو ایکسٹرنل ہاسٹل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل، جو ہے وہ آئس وغیرہ اس طرح کے نشے کنزیوم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا میں یہ ورڈ کس سے ادا کروں، یعنی لیسبین جو ہے، تو یہ چیز وہ ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں. کیا نیم ہے؟ عبید اللہ. عبید، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں تو MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں، فی الحال اسٹڈی کرتا ہوں. اچھا، یہ ٹک ٹاک پہ جو ریسنٹلی سائیکو ارباب بہت ہی فیمس انفلوئنسر ٹک ٹاکر ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے سوسائڈ کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی میں تو سوشل میڈیا کی بہت اگینسٹ ہوں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. جس طرح آپ کو اب دیکھے
اس سے پہلے یہ جو وہ لیکس وغیرہ آئی ہوئی تھی ان لوگوں کے، میں بذات خود کچھ کو جانتا ہوں تو انہوں نے بھی سوسائڈ کی کوشش کی تھی. تو یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے، یہ آپ کو سوسائڈ کرنے پہ وہ کرتی ہے، مطلب آپ کو مجبور کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. اور اس سے بندہ یہ بھی فیل کرتا ہے، جب مطلب بندہ دیکھتا ہے تو لونلینس ان کی اور بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ سائنٹیفکلی پروو بھی ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھنے سے بندے کے لونلینس اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر دنیا سے وہ بیزار سا ہو جاتا ہے. تو آبویسلی دے ول گو فار سوسائڈ. نہیں تو یہ سائیکو ارباب نے جو سوسائڈ کی ہے اور ہمارے نوجوانوں پہ کیا مطلب اس کا اثر پڑے گا؟ بیسیکلی سائیکو ارباب کے بارے میں تو مجھے خاص کچھ علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس وجہ سے اس نے وہ سوسائڈ کی تھی. تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے خیال میں سوشل میڈیا پہ جو یہ ٹک ٹاکرز ہیں یہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیز شیئر کر دیتے ہیں، کوئی سانگز ایسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے؟ میرے خیال سے تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک زہر قاتل ہے. اس کا سمپل مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ہمارے یہاں سوات میں ایک بندہ ہے، اس نے پلیٹر ہاؤس مطلب وہ ریسٹورنٹ وغیرہ کھولا ہے. تو ہمارے سارے لڑکے صرف اس چکر میں اس کے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ ویڈیو بنائے. وہ صرف سوشل میڈیا پہ فیمس ہونے کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے جنریشن یوتھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ویڈیو بنائے. صرف ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہونے کی وجہ سے وہ اتنا مشہور ہے. اور لوگ اور ٹیلنٹڈ لوگ دیکھیں، زیادہ ہمارے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لوگ جانتے بھی نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے لوگ، اگر آپ مجھے بتائیں میرا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو، وہ مجھے دیکھے، میں ایک مطلب میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا، میں کافی محنت کر کے ایٹا کلیئر کیا ہے، یہ سب کیا ہے، اور وہ آسانی سے بس مائک اٹھاتے ہیں، بس گالیاں کچھ کہنے سے وہ مشہور بن جاتے ہیں. تو اگر میرا بیٹا دیکھے، یہ ایک طرف ہارڈ ورک، دوسری طرف بہت آسانی سے گالیاں دینے سے آپ مشہور ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی بزنس وغیرہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ پروموشن، فری میں پروموشن سب کچھ مل جاتی ہے. تو آپ خود دیکھیں بندہ کس طرف جائے گا. یوتھ کے لیے یہ تو میرے سمجھ میں میرا جتنا خیال ہے کہ یہ تو زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جی ناظرین، تو جیسے کہ آپ نے دیکھا، ہم نے اسٹوڈنٹ سے ان کی رائے جانی. کافی زیادہ یہ جو واقعہ ہے بہت افسوسناک واقعہ ہماری جنریشن کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے. تو امید ہے آپ لوگوں کو ان کی باتیں کچھ سمجھ آئی ہوں گی. تو دیکھتے رہیے J91 نیوز. اللہ حافظ.